السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، تفسیر قرآن کا یہ سلسلہ جاری ہے اور ہم مختصر سی تفسیر لے کر آپ کی خدمت میں گاہے بگاہے آتے ہیں، اور ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 96 تک کل ہم نے تفسیر کی تھی۔ آج ہم آیت نمبر 97 سے اس کی شروعات کریں گے۔ ہمارا التماس ہے، ہماری گزارش ہے آپ تمام سامعین سے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور کوئی اشکال ہیں تو کامنٹ میں ضرور ہمیں لکھیں، تاکہ ہم آئندہ جو درس ہوں گے اس میں اپنی تصحیح کر سکیں اور لوگوں تک اس قرآن کے پیغام کو ضرور پہنچائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل والميكال فإن الله عدو للكافرين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، آپ ان یہود سے کہہ دیجئے کہ جو جبریل کا دشمن ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل ہی نے تو اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اتارا ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ جو شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، جبریل کا اور میکائیل کا دشمن ہو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ خود کافروں کا دشمن ہے۔ دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کے اندر کہ یہود یہ سمجھتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام ہمارا دشمن ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا، یہود یہ سمجھتے تھے کہ ان کا دشمن ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یہی وہ فرشتہ ہے جو کئی بار ہم پر عذاب لایا ہے اور ہمارے دشمنوں کو ہم پر غالب کر دیا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن سلام نے جب مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کی خبر سنی تو وہ اس وقت باغ میں پھل چن رہے تھے۔ اسی وقت آپ کے پاس آئے اور کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتیں پوچھتا ہوں جنہیں نبی کے سوا کوئی نہیں بتلا سکتا۔ بتلائیے، قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے؟ جنتی لوگ جنت میں جا کر سب سے پہلے کیا کھائیں گے؟ بچہ اپنے ماں یا باپ سے صورت میں کیوں ملتا جلتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبریل نے یہ باتیں مجھے بتلائی ہیں۔ عبداللہ بن سلام نے کہا کہ جبریل نے، یعنی سوالی انداز میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ عبداللہ بن سلام نے کہا کہ سارے فرشتوں میں سے وہی تو ہے یہود کا دشمن۔ اس وقت آپ نے آیت پڑھی، جبریل نے ہی تو اللہ کے حکم سے یہ قرآن نازل کیا جو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتا ہے، پھر جبرائیل سے دشمنی کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل، میکائیل اور فرشتوں کی دشمنی کو اپنے سے دشمنی سے تعبیر کیا ہے۔ ایسے کافروں کا تو خود اللہ دشمن ہے۔ جبر اور میک سریانی لفظ ہے، ان کے معنی بندہ ہے، اور اہل اللہ کو یعنی اللہ کے بندے، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے نام کی تشریح ہے یہ۔ اللہ آگے فرماتا ہے، اوا کلما عہدوا عہدا نبذہ فریق، اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَا كُلَّمَا عَهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ من عند اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے، جو شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، جبریل کا اور میکائیل کا دشمن ہو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ خود کافروں کا دشمن ہے۔ ہم نے آپ کی طرف نہایت واضح آیات نازل کی ہیں جن کا فاسقوں کے سوا کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ کیا ہمیں ایسا ہی نہیں ہوا کہ جب بھی ان یہود نے کوئی عہد کیا تو انہی کے ایک گروہ نے اسے پس پش ڈال دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان ہی نہیں لاتے، اور جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی ایسا رسول آیا جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق بھی کرتا تھا تو انہی اہل کتاب کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو یوں اپنے پس پش ڈال دیا جیسے وہ جانتے ہی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب وہ بولے تو جھوٹ بولتا ہے، اور وہ جو جھوٹا وعدہ کرتا ہے اور امانت میں خیانت کرتا ہے۔ جو اللہ کی کتاب پر بظاہر کہتا ہے کہ میں ایمان لایا،
مگر حقیقت میں وہ جھوٹا ہوتا ہے. تو جھوٹے منافقوں کی نشانی بھی اس میں بتائی گئی ہے. آگے اللہ فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلِكَيْنِ بِبَابِيلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان صفت جو یہودوں کی ہے وہ صفت کے بارے میں جب بیان کیا ہے پچھلے سابق میں، اب آگے جو فرشتوں کا جو کام ہے وہ بتا رہا ہے، اور سابق کے فرشتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر آگے تذکرہ کر رہا ہے. اور جن جنتروں منتروں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیاطین پڑا کرتے تھے، سلیمان علیہ السلام نے ایسا کفر کبھی نہیں کیا، بلکہ کفر تو وہ شیطان کرتے تھے جو لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے. نیز یہ یہود اس کے بھی پیچھے لگ گئے، جو بالکل جو بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتوں پر اتاری گئی تھی. یہ فرشتے کسی کو کچھ نہ سکھلاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو تمہارے لیے آزمائش ہیں، سو تو کافر نہ بن. پھر بھی یہ لوگ ان سے ایسی باتیں سیکھتے تھے جن سے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال سکیں، حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو بھی نقصان نہ پہنچا سکتے تھے. اور باتیں بھی ایسی سیکھتے جو انہیں دکھ ہی دیں، فائدہ نہ دیں. اور وہ یہ بات بھی خوب جانتے تھے کہ جو ایسی باتوں کا خریدار بنا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. کتنی بری چیز تھی جسے انہوں نے اپنی جانوں کے عوض خریدا، کاش اس بات کو جانتے تھے. یہ جو یہود ہے نا، یہ سلیمان علیہ السلام بھی ان یہودیوں میں مبعوث ہوئے تھے، یہ داؤد و سلیمان وغیرہ. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں سحر سیکھنے کا بہت چرچا تھا، یعنی کہ جادو سیکھنے کا بہت چرچا تھا. اور آج بھی ہمارے زمانے میں بھی جادوگری سیکھی اور سکھلائی جاتی ہے. اور یہ جادو کا چلن شیطانوں سے سیکھ کر کے، جناتوں سے سیکھ کر کے یہ لوگ کرتے ہیں. چنانچہ اللہ رب العزت نے سیدنا سلیمان کو ایسے معجزے عطا فرمائے جو کہ ساحروں کی بساط سے باہر تھے. اب ایک تو ہوتا ہے جادو جو آنکھوں کا سحر ہوتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے معجزہ جو نبیوں پر ظاہر اللہ تعالیٰ کرتا ہے. تو سلیمان علیہ السلام کو بے انتہا معجزہ اللہ تعالیٰ دیا تھا، اور ساحروں کی بساط سے باہر تھے وہ، یعنی وہ معجزے جو ہے وہ جادوگر لوگ نہیں کر سکتے تھے. جو جادو سیکھتے تھے نا وہ لوگ نہیں کر سکتے تھے وہ چیزیں. آپ کو ہوا پہ قدرت بخشی کہ وہ آپ کے تخت کو جہاں آپ چاہتے لے جاتے، اور سرکش جنوں پر آپ کو کنٹرول عطا کر فرمایا جو کہ آپ کے لیے ثقیل کام کیا کرتے. آپ پرندوں کی بولی سمجھتے اور وہ آپ کی بولی سمجھتے. سیدنا سلیمان نے جب جادوگروں کا دورہ دیکھا تو ان کی تمام کتابیں چھین کر داخل دفتر کر دی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک اللہ تعالیٰ تخت دیا تھا، اور وہ ہوا پہ ان کا کنٹرول تھا. یہ سائنٹیفک چیز تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں پر جو معجزے ظاہر کرتا ہے، وہی معجزوں میں ان کے پاس ایک تخت تھا، اور وہ تخت پر بیٹھ کر کے ہوا کو حکم دیتے تو ہوا اس طرف جہاں جانا چاہتے تھے وہاں پر لے کر جاتی تھی. تو یہ جو ہے وہ جادوگروں کے کنٹرول کی بات نہیں تھی. اور ان کا معجزہ یہ بھی تھا کہ وہ پرندوں کی بولی بولا کرتے تھے، اور پرندے جو بات کرتے ہیں اس کو سمجھتے تھے، یعنی پرندوں سے ہم کلام ہوا کرتے تھے. کون؟ سیدنا سلیمان علیہ السلام. یہ بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، نبی اور بادشاہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارے معجزات عطا کیے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ جو یہ جادوگر جو جادو سیکھتے تھے یا کتابوں میں لکھتے تھے، وہ ساری جادوگر کی کتابیں انہوں نے بند کر دی، یعنی چھین لی ان جادوگروں سے، اور اس کو جو ہے اپنے دفتر میں بند کر دیا. اور چنانچہ جب سیدنا سلیمان فوت ہوئے تو شیطان یہودیوں نے الزام لگایا کہ سلیمان کی سلطنت کی طاقت کی بنا وہی سحر کا علم تھا، اور دلیل یہ پیش کی کہ ان کے دفتر میں ہی سحر کی ساری کتابیں پائی جاتی ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کی اس دعوے کا رد کیا ہے. اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سحر کفر ہے، یعنی کہ یہودیاں حالانکہ حضرت سلیمان کوئی جادو وادو نہیں کرتے تھے، مگر یہ ان پر بھی الزام لگانا نہیں چکے وہ لوگ. حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی انہوں نے مورد الزام لگایا، اور وہ کہتے تھے کہ جو جادو کی کتابیں انہوں نے بند کفل کی ہیں اپنے دفتر کے اندر، تو وہ
اسی سے یہ ساری چیزیں کرتے تھے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رد کرتا ہے کہ وہ معجزے تھے۔ اور جادو کفر ہے، گناہ ہے، غلط ہے، یہ بھی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا مَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں انہیں جو ثواب ملتا وہ بہت بہتر تھا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ اے ایمان والو، رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہہ لیا کرو، اور بات کو پہلے ہی توجہ سے سنا کرو۔ اور کافروں کے لیے المناک عذاب ہے۔ جو لوگ کافر ہیں، خواہ وہ اہل کتاب سے ہوں یا مشرکین سے، ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل ہو، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، اور وہ بڑا ہی فضل کرنے والا ہے۔ اب یہ جو مسلمانوں سے جلنے والے جو لوگ تھے نا، یہ وہ چاہے وہ یہودیوں میں سے ہو چاہے وہ نصرانیوں میں سے ہو، یہ کیا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان پر کوئی بھلائی نازل ہی نہ کرے مسلمانوں پر، اور یہ ہمیشہ پریشان رہے۔ یہود کی ایک اور طرح سے آزمائش کی کہ بابل شہر جہاں آج کل کوفہ ہے، 2 فرشتوں ہاروت و ماروت کو بھیج دیا جو لوگوں کو سحر سکھلاتے تھے، مگر یہ وعدے کر دیے کہ ہم آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، لہذا سحر سیکھ کر کفر کا ارتکاب نہ کرو۔ چنانچہ ٹونا ٹوٹکا سیکھنے والوں کے لیے ان کے ہاں ٹھٹ کی ٹھٹ لگ گئی۔ ان سحر سیکھنے والوں میں اکثریت ان کی ہوتی جو کہ میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتے تھے۔ سحر کے ذریعے کوئی اچھا کام نہیں ہوتا بلکہ خرابی اور فساد ہی پیدا ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا یفلح الساحر حیث اتی، ساحر سے کہیں بھی بھلائی کا کام نہیں ہوتا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 69۔ تو یہ جو سحر، یہ جو جادو سیکھا جاتا، تو یہ موسٹلی جو یہ جادوگر تھے نا، جو بابل میں ہاروت و ماروت فرشتوں کے درمیان میں یہ سیکھتے تھے، اور ہاروت و ماروت فرشتے جب بھی یہ ان سے جادو کا معاملہ جب ان سے پوچھتے تو وہ فرشتے کہتے تھے کہ ہم تو آزمائش ہیں، تم مت سیکھو۔ مگر یہ لوگ پھر بھی اصرار کر کے وہ جادو سیکھتے، اور کیسا جادو سیکھتے کہ ان کا جادو یہ تھا کہ بیوی اور اس کے شوہر میں جدائی ڈالنا۔ دیکھیے، خاندان جو ہوتا ہے نا، وہ میاں اور بیوی سے چلتا ہے نا، تو جب یہ میاں اور بیوی دونوں لڑیں گے تو میاں کی طرف کے لوگ اور بیوی کی طرف کے لوگ دونوں آپس میں بھڑ جائیں گے، تو یہ لڑائی جو ہے محلے واری اور قصبے واری بن جاتی ہے۔ تو لہذا یہ لوگ بیوی اور شوہر کے اندر جدائی جو ڈالنے کا ہے نا، وہ جادو کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جادو کو کفر کہہ دیا، مطلقاً یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور فرشتے بھی جب یہ سیکھتے تھے ان سے تو فرشتے کھلا کہتے تھے کہ آزمائش ہے، اور یہ یہود کے لیے آزمائش تھی۔ اور آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ ضروری نہیں کہ سحر کا اثر ہو، اللہ کی مشیت ہوگی تو اثر ہوگا ورنہ نہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہ ہوں گے: شراب کا عادی، خطا رحمی کرنے والا، اور جو جادو پہ یقین رکھے گا۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات یاد رکھو، جتنے بھی لوگ یہ شراب خوری میں مبتلا ہو کر مر جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کے اندر یہ حدیث آئی ہے کہ کہتے ہیں کہ جو مطلقاً شرابی ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کرے گا، جنت میں ڈالے گا، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جنت میں داخل نہ ہوں گے شراب کا عادی۔ مگر ہمارا معاشرہ آج شراب پر اتنا جو ہے عادی ہو گیا ہے اور رسیہ بن گیا ہے شراب کا کہ اللہ حفاظت کرے معاشرے کی۔ معاشرے کو آگ لگ گئی ہے، معاشرہ جو ہے آگ کی لپیٹوں میں آ گیا ہے ان شرابیوں کی وجہ سے۔ گھروں کا سکون ختم ہو گیا ہے شراب پینے کی وجہ سے، ہمارے مسلمان معاشرہ، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ حرام چیز ہے، اور یہ پی کر جو ہے مطلقاً پیتا رہتا ہے، وہ جب مر جائے گا تو جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور آج کے شرابیوں کا تھوڑا سا ڈر نہیں، بس اٹھائے 90 اور چڑھا دیے، بھاڑ میں جائے دنیا، ہمیں کیا ہے۔ روڈوں پر آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ روڈوں پر جو ہے پی کے دھت پڑے جاتے ہیں، کپڑے کدھر جاتے ہیں نہیں پتہ، انسان کیا کیفیت میں نہیں پتہ، ہاں کون کتا مترا ہے ان پر نہیں پتہ، کوئی ہوش نہیں، بس پیتے ہیں پڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کے بقول صلی اللہ علیہ وسلم کہ شرابی جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ یاد رکھنا۔ اور جادو پر یقین رکھنے والا بھی، ہاں جادو کرنے والا، کرانے والا، سیکھنے والا، سکھانے والا، یہ سارے لوگ جہنمی لوگ ہیں، یہ جہنمیوں کا عمل ہے۔ ہاں، اور خطا رحمی کرنے والا یعنی کہ رشتہ داری توڑنے والا بھی جہنم میں جائے گا، جنت اس سے دور رہے گی۔ جو رشتہ داری توڑتا ہے، بات بند کر دیتا ہے، ملتا نہیں، اپنے
اپنے رشتہ داروں سے، ملے گا تو منہ پھیر لے گا، تو یہ جہنمیوں کی علامت ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی کیا کرو رشتہ داروں کے ساتھ، قطع رحمی مت کیا کرو، کیونکہ قطع رحمی کرنے والے جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ حضرت سعد کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ فرماتے ہیں جس نے صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھا لیں تو اسے اس دن جادو یا زہر کا اثر نہیں کرے گا۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 اجوا کھجور روز صبح فجر کے بعد کھا لے تو زہر اور جادو کا اثر اس سے ظاہر ہو جائے گا، نہیں ہوگا اس میں۔ آگے جو اللہ تعالیٰ فرماتا تھا نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو رائنا مت کہو۔ رائنا کے معنی ہیں ہمارا لحاظ کیجئے یا رعایت کیجئے، یعنی بات کو دوہرا دیں۔ یہود جب کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے تو اپنی خباثت کی بنا پر زبان کو مروڑ کر رائنا کہتے، جس کے معنی ہیں ہمارے چرواہے یا رائنا یعنی احمق۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کی جو یہ زبان کو مروڑ کر کے بات جو بدلتے ہیں نا، ان کی جو روش ہے زمانے سے الفاظوں کی تبدیلی کے ساتھ زبان کو مروڑتے ہیں، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چرواہا کہہ کر بلاتے ہیں مجلسوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا مت کہو، کہا کہ رائنا کی جگہ انظرنا کہو، رائنا کی جگہ انظرنا کہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہود کی شرارت سے مطلع کرتے ہوئے یہ لفظ استعمال کرنے ہی سے منع کر دیا اور فرمایا کہ انظرنا کہہ لیا کرو، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہماری طرف توجہ فرمائیں، لہذا ایسے الفاظ جن میں اہانت اور تنخیص کا پہلو نکلتا ہو استعمال نہ کرنے چاہیے۔ تو رائنا نہ کہا کریں بلکہ انظرنا کہیں کہ ہماری طرف متوجہ ہو جائیے۔ یہود کو خاص کر کے اس کی تنبیہ کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے ما ننسخ من آیات او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدیر الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولی ولا نصیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم جب بھی کسی آیت کو منسوخ کرتے یا اسے بھلا دیتے تو اس جیسی یا اس سے بہتر آیت لاتے بھی ہیں۔ کیا آپ جانتے نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے، یہ دیے کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی خبرگیری کرنے والا اور مددگار نہیں۔ یہود کہتے تھے کہ تورات منسوخ نہیں ہو سکتی، لہذا ہم انجیل اور قرآن پر ایمان نہیں لاتے۔ نیز یہ اعتراض کرتے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک حکم دیتے ہیں اور پھر منسوخ کر دیتے ہیں، تو یہ اللہ کے شائن شان نہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ اللہ مالک الملک صاحب اختیار ذات ہیں، تو ہم موقع محل کے مناسبت سے نئے احکامات بھی دے سکتے ہیں۔ امت مسلمہ میں بھی تجدید کے بعد شائخین نے نسخ کا انکار کیا ہے، سلف صالحین کا عقیدہ بھی اس بات نسخ ہی کا ہے۔ ابو الاعلیٰ ابن شخیر روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض احکام منسوخ کر دیے، جیسے قرآن کی بعض آیات نے دیگر آیات کو منسوخ کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے یہود کا یہ عقیدہ تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ لوگ بعض چھپاتے ہیں بعض کو ظاہر کرتے ہیں، تو یہ صفت تھی اور یہ تحریف کرتے تھے تورات میں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت کر دیا، ان کے عقیدوں کی ایسی پول کھولی کہ یہ لوگ جو تبدیلی کرتے تھے تحریف کرتے تھے اس کی پول کھولی، اور کہا کہ ان کا جو عقیدہ تھا اس کی مطلب سرے سے نکارا، اور یہ کہتے تھے کہ تورات میں تو کوئی چینجز نہیں ہے، ہم نے کوئی چینجز ہی نہیں کی، تو اللہ نے کیوں جو ہے یہ انجیل اتاری اور پھر بعد میں قرآن اتارا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اختیار رکھتا ہے، وہ زمین و آسمان کا مالک ہے، وہ ساری مخلوق کا مالک ہے، وہ جو چاہے کرے۔ تو یہودیوں کے اس عقیدے کو اللہ تعالیٰ رد کرتا ہے کہ ہم جسے چاہیں جو آیت چاہیں رکھیں، جس کو چاہیں منسوخ کر دیں، اور جب منسوخ ہم کوئی آیت کرتے ہیں تو اس سے بہتر آیت ہم نازل کرتے ہیں، یہ ہمارا اختیار ہے۔ تم کون ہو یہودیوں بولنے والے؟ تمہیں کس نے اختیار دیا ہے؟ ہم نے تورات کو منسوخ کیا، ہم انجیل کو منسوخ کیا، ہم نے قرآن کو لازم کر دیا، یہ ہمارا اختیار ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو تم ایٹو نہیں، تم بڑی بڑی ہانکو نہیں کہ تورات تو تبدیل نہیں ہو سکتی، تورات منسوخ نہیں ہو سکتی، منسوخ ہو چکی ہے۔ کیوں؟ یہ قرآن مجید جو ہے یہ تصدیق کرتی ہے ان آیاتوں کی جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، اور ان آیاتوں کی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَدَّ كَثِيرًا أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ
كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. اللہ فرماتا ہے یا تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ایسے سوال کرو جیسے اس سے قبل موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں، اور جس نے ایمان کو کفر کی روش سے بدل دیا اس نے صراط مستقیم کو گم کر دیا. اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر تمہیں کافر بنا دیں، جس کی وجہ ان کا وہ حسد ہے جو ان کے سینوں میں ہے، اس کے بعد ان پر حق بات واضح ہو چکی ہے. اے مسلمانوں، انہیں معاف کرو، انہیں چھوڑ دو اور ان سے درگزر کرو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ خود ہی اپنا حکم بھیج دے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ فرماتا ہے یہ جو یہودی ہیں نا، یہ موسیٰ سے ناروا سوالات کرتے تھے، انہیں مسلسل پریشان کیے رکھا، سابق میں گزرا ہے. کبھی گائے کو ذبح کرنے کے بارے میں قیل و خال کر کے خود ہی اپنے لیے مشکلات پیدا کر لی. اللہ تعالیٰ کو ایمان لانے سے پہلے واضح طور پر دیکھنے کا مطالبہ بہت بڑی گستاخی تھی. گائے کو ذبح کرو کا حکم تھا تو یہ رنگ میں، کلر میں، فلاں میں اٹک گئے اور یہ قیل و خال کرے، یہ گستاخی. اور علانیہ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا مطالبہ موسیٰ سے کیا. موسیٰ کو کتنا پریشان کیا ان یہودیوں نے، آپ نے دیکھا ہے، گزرا ہے سابق میں اور آگے بھی آئے گا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں چھوڑوں تم میں اسے چھوڑ دو. تم سے پہلے لوگ انبیاء سے کثرت سوالات اور ان سے اختلاف کرنے کی بنا پر ہلاک کیے گئے. میں تمہیں اگر کسی چیز سے منع کروں تو باز آ جاؤ، اگر میں کسی کام کا حکم دوں تو قدر الامکان بجا لاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہود جو گمراہ ہوئی نا قوم، یہ بہت سارے سوالات کرتے تھے، تو امت مسلمہ کو کہا گیا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے جا سوالات مت کرو یہود جس طرح کرتے تھے، ورنہ تم ہی پریشان ہوگے جس طرح یہود پریشان ہوگے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جو میں تمہیں حکم دوں اس کو عمل کرو، اس پر عمل کرو، اس پر جم جاؤ، جس چیز سے میں منع کروں اس سے رک جاؤ، یہی تمہاری اتباع اور پیروی ہے. یہ اللہ کے رسول نے بتا دیا. سورہ مائدہ میں ارشاد ہے کہ اے ایمان والوں، ایسی باتیں مت پوچھو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائے تو تمہاری ناگواری کا سبب ہو. سوالات میں ایسے سوالات مت پوچھو اگرچہ اللہ تعالیٰ اس چیز کی آیت نازل کر دیا، اس کے بارے میں حکم دے دیا کہ تو تم پر ناگوار گزرے گا، تو مت پوچھو فضول کے سوالات، اس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا وَنَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اللہ فرماتا ہے اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے لیے جو بھی نیکی کے کام تم آگے بھیجو گے انہیں اللہ کے ہاں پالو گے، اور جو کام تم کرتے ہو بلا شبہ اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. اور وہ اہل کتاب کہتے ہیں کہ جنت میں صرف وہی شخص ہوگا جو یہودی ہو یا عیسائی ہو. یہ ان کی جھوٹی تمنائیں ہیں. آپ ان سے کہیے کہ اگر اس دعوے میں سچے ہو تو اس کے لیے کوئی دلیل تو پیش کرو. بات دراصل یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا دے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے ہاں ضرور ملے گا، اور انہیں کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. اہل کتاب کی یہ روش ان کی ضد کی وجہ سے ہے، لہذا اشتعال کی بجائے تحمل اور صبر سے کام انتظار کرو گے اللہ کیا فیصلہ بھیجے گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہوا کہ ان کے ساتھ جہاد کیا جائے. بنو نذیر جلا وطن ہو کر جزیہ دینے پر مجبور ہوئے، اور بنو قریظہ قید ہونے کے بعد قتل ہوئے. ان کے عورتیں اور بچے لونڈی و غلام بنائے. دعویٰ اور جھوٹی آرزوئیں بیکار چیزیں ہیں. یہ خواہ یہود کی ہوں یا نصارہ کی یا مسلمانوں کی یا کسی اور کی. اخروی نجات کے لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان کے تقاضوں کے مطابق صالح اعمال بجا لانا ضروری ہے. یہ تقاضے درج ذیل ہیں. الف، یہ اعمال حالت اسلام میں کیے جائیں، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اعمال کیے جائیں. یہ اعمال اخلاص نیت سے کیے جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ یہودی جو آرزویں لے بیٹھے ہیں کہ جنت میں وہی لوگ جائیں گے جو یہودی ہو یا اہل کتاب میں سے نصارہ ہو، وہی لوگ جائیں گے، تو یہ ان کا الزام ہے. اللہ کہتا ہے کہ اگرچہ تم سچے ہو تو تم لاؤ تو صحیح کوئی برہان، کوئی دلیل. برہان کس کو کہتے ہیں؟ وہ دلیل جو قطعی ہے، اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں، اس کو برہان کہتے ہیں. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہ تم وہ برہان لاؤ، وہ دلیل لاؤ جس پر کوئی دلیل ثابت نہیں ہوتی، اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہوتی، اس سے قطعی کوئی دلیل نہیں ہوتی، وہ برہان لے کر آؤ.
اگرچہ تم سچے ہو اس بات میں کہ تم ہی لوگ جنت میں جاؤ گے اور کوئی نہیں جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ اور یہ جو نیک اعمال جو ہیں وہ کرنے والے کو وعدہ دیا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ ایمان باللہ و رسول، نماز کا قیام، سال میں روزے، اور زکوٰۃ اپنے سال میں مالوں میں، اور حج، یہ بنیادی ارکان ہیں، تو یہ بجا لانے کا حکم دیا، اور جو یہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ تھی آج کی مختصر سی تفسیر۔ ہم جو ہے 97 آیات سے لے کر کے 112 آیات تک کے تکمیل کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دیں، اور آج کی مجلس کا میں اختتام کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے ہوئے احکام کو عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ دے، اور ہماری یہ قرآن کی مجلسیں یوں ہی چلتی رہیں جب تک ہماری سانس چلے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب، مقدس کتاب قرآن مجید کو سینوں سے لگانے کی اور اس کو آنکھوں میں سمانے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آج کی مجلس کا اختتام میں کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو یہ اعمال نیک کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے اس جو ویڈیو کو ہے وہ ضرور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور کچھ اشکال اس درس کے اندر ہے تو کامنٹ میں ضرور کامنٹ کریں، لائک کریں۔ فقط والسلام، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔